نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75، 76 اور 77 کی ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ آج جو آیت مبارکہ کی تلاوت ہوئی ہے، ان میں مسلمانوں کو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ تم یہودیوں کے ایمان لانے کی توقع مت رکھو، کیونکہ ان کی اتنے واقعات جو گزرے اب تک، اتنی شرارتیں، اتنی خرابیاں ان کی ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور ان سب کے باوجود آج جو آیت میں خاص مضمون ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر اس میں تحریف بھی کر دیتے تھے، تو ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی آپ لوگ توقع نہ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم اب بھی یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتی تھی، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتی تھی جبکہ وہ جانتے تھے۔ اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے پھر اس کو سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ یہودی یعنی منافق یہودی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ مسلمان اس کے ذریعے سے تمہارے رب کے سامنے تم پر حجت کریں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا وہ جانتے نہیں ہیں، یعنی یہ یہودی یہ منافق جانتے نہیں ہیں کہ ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی شروع میں عرض کیا گیا کہ مسلمان اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی توقع کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہودی ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے آبا و اجداد اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور ان کو پتا بھی تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سمجھ گئے، اس میں کسی قسم کا ان کو شک و شبہ نہیں تھا، پھر بھی ان کی شرارت ایسی تھی کہ وہ اس کو بدلتے تھے، تحریف کرتے تھے، یعنی اس میں رد و بدل کر دیتے تھے، جبکہ ان کو پتا بھی تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سچا ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ بھی پتا تھا کہ ہم جو تحریف کر رہے ہیں، اس کے احکامات کو بدل رہے ہیں، یہ ہم جھوٹ کر رہے ہیں، ہم جھوٹے ہیں اس میں، اس کے بعد بھی وہ اس میں تحریف کرتے تھے۔ فرمایا کہ تحریف کس طرح تھی، اس میں دو اقوال ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جب توریت سنتے تھے تو اس میں جو احکامات تھے اس کو بدل دیتے تھے۔ مثال کے طور پر اس توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھی، نشانیاں موجود تھیں، ان کو بدل دیتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے، چھپا دیتے تھے۔ اسی طرح اس میں جو دوسرے احکامات تھے، خاص طور پر جو رجم کے بارے میں احکامات تھے، اس کو بدل دیتے تھے۔ ایک تحریف اس طرح تھی۔
اور دوسرا وہ یہ کرتے تھے کہ ان کے علماء یہود کے کہ ان میں سے جو آدمی ان کو بطور رشوت کے کچھ پیسے دیتے تھے تو ان کو احکامات دوسرے بتلاتے تھے، آسانیاں کر کے بیان کرتے تھے، اور جو رشوت نہیں دیتے تھے تو ان کو صحیح صحیح باتیں بتلا دیتے تھے۔ اور دوسری تفسیر بعض حضرات نے یہ کی ہے، جس کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود کے 70 لوگ گئے تھے کوہ طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا یہ میرا کلام ہے اور ان پر ایمان لے آؤ۔ تو جب واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو بتلایا کہ ہاں یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے اضافہ کر دی، کہا لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جتنا تم سے ہو سکے اس پر عمل کر لینا اور جو تمہارے اختیار میں نہ ہو اس کو چھوڑ دینا۔ تو دو قسم کی تحریف ہو گئی، ایک تو جو کلام انہوں نے کوہ طور پہ سنا اللہ تعالیٰ کا وہ بیان کیا، لیکن اس میں اپنی طرف سے کچھ باتوں کا اضافہ کر دیا، اور دوسرا کہ وہ تورات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی، قرآن کے بارے میں خوشخبریاں تھیں، حضور کی نشانیاں تھیں، ان کو چھپا دیتے تھے، اور جو لوگ ان کو رشوت کے طور پر پیسے دیتے تھے ان کو تو آسانیاں بتلاتے تھے، اور جو ان کو پیسے نہیں دیتے تھے ان کو صحیح سے خبریں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی زیادہ شرارتیں کرنے کے بعد بھی ان کی سب سے بڑی شرارت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کر دیتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں گو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی موجود تھے انہوں نے یہ شرارتیں نہیں کی تھی، لیکن چونکہ وہ ان کے آبا و اجداد تھے، یہ ان کے قول پر ان کے فعل پر راضی تھے اور ان کو برا بلا نہیں کہتے تھے بلکہ ان سے محبت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس میں شامل کر دیا کہ گو کہ تم ان برے اعمال میں شریک نہیں تھے، لیکن چونکہ تم ان کے اعمال پر راضی تھے اس لیے تم بھی برابر کے شریک ہو۔ اسی سے معلوم ہوا کہ گناہ کرنا الگ بات ہے اور گناہ کرنا گناہ ہے، لیکن اس پر راضی رہنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جس طرح یہ اسد والد صاحب احمد برکاتہم بیان میں اکثر آیت پڑھتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ اے اللہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ آپ کے راستے کا جو قید خانہ ہے مجھے گناہ سے زیادہ محبوب ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھیں یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں یدعون یہ جمع کا صیغہ لائے، تو حالانکہ دعوت دینے والی تو وہ ایک عورت زلیخا تھی، تو قرآن پاک میں جمع کا صیغہ کیوں نازل کیا؟ حالانکہ دعوت تو صرف زلیخا دے رہی تھی۔ تو فرمایا چونکہ دعوت تو اگر سے زلیخا دے رہی تھی لیکن وہ جو عورتیں تھیں وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ رہی تھی کہ ان کی بات مان لو، تو چونکہ وہ گناہ میں شریک ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مجرم قرار دے دیا۔ تو ایک گناہ کرنا اور دوسرا گناہ پر راضی رہنا، اگرچہ وہ گناہ نہ ہو تو دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ کے کلام کو سنتے تھے۔ تو اس بارے میں عرض کر دیا کہ کلام سے مراد ایک تو تورات ہے، اس کو سنتے تھے، اس میں تحریف کرتے تھے یعنی اس کے احکامات کو بدل دیتے تھے، اور دوسری مراد یسمعون کلام اللہ سے یہ ہے کہ انہوں نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کا کلام سنا لیکن جب اپنی قوم کو بیان کیا تو اس میں کچھ رد و بدل اپنی طرف سے کر دیا۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، یعنی جب سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو سمجھنے کے بعد بھی اس میں تحریف کر دی۔ وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اس آیت میں یہ مضمون ہے کہ بعض یہودی یہ مسلمانوں سے ملتے تھے اور کہتے تھے ہم تمہارے نبی پر ایمان لے آئے ہیں، اور بطور چاپلوسی کے اور خوشامد کے ان کو یہ بتلاتے تھے کہ تمہارے نبی سچے ہیں، ہماری جو کتاب توریت ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں، علامتیں موجود ہیں، قرآن کریم کے لیے بشارتیں موجود ہیں، اس لیے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ ان کو خوش کرنے کے، صحابہ کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ تو جب یہ صحابہ کے سامنے ایسی باتیں کرتے کہ ہماری تورات میں ایسی باتیں موجود ہیں اس لیے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، پھر جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو وہ سردار کہتے تھے یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تم کو بتلا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تم ان کو کیوں بتلاتے ہو صحابہ کو
کیونکہ کل کو جب قیامت کے دن یہ مسلمان ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے خلاف حجت بازی کریں گے کہ اللہ انہوں نے تو ہمیں بتلایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آپ کے آخری نبی ہیں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ان باتوں سے وہ تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بازی کریں گے، دلیل پیش کریں گے، تم کوئی جواب نہیں دے سکو گے، اس لیے ان کو ایسی باتیں مت بتلاؤ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ تو بالکل بے وقوفی والی بات تھی کہ یہ لوگ صحابہ کو بتلاتے یا نہ بتلاتے، اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو یہ لوگ آپس میں تنہائی میں اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ بتاتے یا نہ بتاتے، ہمیں تو پتا ہے، ہمیں پتا ہے جو لوگ یہ باتیں ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، چاہے وہ نہ بھی بیان کریں، اللہ تعالیٰ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے خبریں دے رہے تھے۔ جس طرح ان لوگوں نے رجم کی آیت چھپائی، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا، اور بھی بہت سی باتیں جو وہ چھپاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو خبریں دے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، اور ساتھ ساتھ کہتے تھے ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو توریت میں جو خوشخبریاں موجود تھیں وہ بھی بطور خوشامد کے اور چاپلوسی کے بتا دیتے تھے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب آپس میں ایک دوسروں سے ملتے تھے، اپنے سرداروں کے پاس ملتے تھے تو ان کے سردار ان سے ناراض ہوتے تھے، یہ تم کیا کرتے ہو، ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں بتلاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں توریت میں بتلائی ہے، نقصان یہ ہوگا کہ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کہ یہ مسلمان ان باتوں کے ذریعے سے جو تم ان کو بتلا رہے ہو، یہ اس کے ذریعے سے قیامت کے دن تم پر حجت بازی کریں گے کہ اے اللہ ان لوگوں کو تو سب پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری نبی ہیں اور قرآن پاک آپ کی کتاب ہے، اور یہ لوگ اس کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، مانتے تھے، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو یہ سردار کہتے تھے کہ ایسی باتیں ان کو بیان نہیں کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے اوپر حجتیں قائم کرنا شروع کر دیں گے اور تم کوئی جواب نہیں دے سکو گے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے کہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ افلا تعقلون سے مراد اس کے جو مخاطب ہیں یہ مسلمان ہیں، یعنی کیا تم سمجھتے نہیں ہو، مطلب یہ ہے کہ تم ان کے ایمان لانے کی توقع کرتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ تو ایسی شرارت قسم کے لوگ ہیں، ایسی شرارتیں کرتے ہیں، اور پہلے بھی ان کے اتنے واقعات ان کی شرارتوں کے ہمیں تمہیں بتلا دیے، تو افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ یہ ابھی بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ دوسرا قول لکھا ہے کہ یہ جو جملہ ہے افلا تعقلون، یہ ان کے جو منافقوں یہودیوں کے جو سردار تھے انہوں نے اپنے ماتحتوں کو کہا تھا کہ یہ تم جو باتیں ان کو بیان کر رہے ہو یہ اس کے ذریعے سے تمہارے خلاف حجتیں قائم کریں گے، افلا تعقلون، کیا تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اور تیسرا قول یہ لکھا ہے کہ اس سے یہ مراد اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو ان یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم چھپاؤ یا نہ چھپاؤ، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور آگے اسی کا مضمون ہے کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی تم بیان کرو یا نہ کرو اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ تمہیں کیا پتا ہے اور تمہیں کیا نہیں پتا، کہ تمہیں پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے باوجود اگر تم چھپاتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے بات چھپ نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تم کو بولیں فرمائیں گے کہ جب تمہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے تو تم ان پر ایمان کیوں نہ لائے؟ دوبارہ آیت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو، کیا اب بھی تم امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتی تھی، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، پھر اس کو سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتے تھے،
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں قالوا، وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دیے ہیں. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تم پر حجت بازی کریں تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما يسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما يعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.